نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من الف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز خواتین و حضرات، رمضان مبارک کا آخری اشرہ چل رہا ہے اور اس اشرے کی جہاں دیگر بہت ساری خصوصیات ہیں اور رمضان مبارک کی اپنی دیگر بہت ساری خصوصیات ہیں، وہیں ایک بہت بڑی خصوصیت اس اشرے کی آخری جو 5 طاق راتیں ہیں، جس سے متعلق مفسرین نے یہ کہا کہ ان میں سے کوئی ایک رات شب قدر ہو سکتی ہے. شب قدر کون سی ہے، اس پر بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارے شواہد ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ واضح طور پر اس رات کو ظاہر نہیں کیا گیا. وجہ یہ ہے، کوشش یہ ہے، خواہش یہ ہے کہ مسلمان اس رات کو تلاش کرنے کی کوشش کریں اور تلاش کرنے کی کوشش میں کم از کم ان 5 راتوں کو، یہ جو 5 طاق راتیں ہیں، ان میں سے کسی ایک رات کو شب قدر انہیں ملے اور 5 راتیں مسلسل عبادت کریں. اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ شب قدر تو جو ہوگی وہ تو مل جائے گی، اور وہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے وہ تو مل جائے گی، لیکن بقیہ جو 4 راتوں کی عبادت ہوگی اس کا بھی اجر و ثواب انسان کو مل جائے گا. اور پھر ایک بات اور بھی ہے جو بڑی اہم ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو جب ہم ہر رات کو شب قدر سوچ کے، شب قدر کی خواہش سے اور شب قدر کو تلاش کرنے کی نیت سے جب ہم عبادت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر بھی قادر ہے کہ ہمیں ہر رات کو شب قدر کا ثواب دے دے، ہر رات جو ہے وہ ہمارے لیے شب قدر بنا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے تو اس سے مطلب اس کے تو یہ بھی کوئی بڑا مشکل کام نہیں ہے. اور پھر وہی بات ہے کہ جب ہماری نیت شب قدر کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ شب قدر کا ثواب دینے پر قادر ہے، اور وہ ہر رات کو شب قدر کا ثواب دے سکتا. اس لیے بعض مفسرین نے یہ بھی کہا کہ سال کی کوئی بھی رات شب قدر ہو سکتی ہے، لہذا ہر رات کو جب بھی عبادت کرو شب قدر سوچ کے عبادت کرو، شب قدر کو تلاش کرنے کی نیت سے عبادت کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قدرت رکھتا ہے، اس بات پر قادر ہے کہ ہمیں ہر رات شب قدر بنا دے ہمارے لیے. یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑے اعزاز کی اور بڑے سعادت کی بات ہے. لیکن بہرحال زیادہ جو مفسرین کا اتفاق ہے یا جو زیادہ متفق ہیں یا جس پہ زیادہ زور دیا گیا، وہ شب قدر جو ہے وہ 27ویں رات کو کہا گیا. اس کے لیے کچھ دلائل بھی موجود ہیں. سب سے بڑی دلیل یہ دی جاتی ہے کہ شب قدر چونکہ 27ویں کی رات اور لیلۃ القدر جو ہے جس کے اندر 9 حروف آتے ہیں، استعمال ہوتے ہیں، اور قرآن مجید میں لیلۃ القدر کا جو لفظ ہے وہ 3 بار آیا ہے. تو یوں جب 3 کو آپ 9 سے ضرب دیں گے تو وہ 27 بن جائے گا. تو یہ ایک جو ہے دی گئی ہے وضاحت، یا ایک بات کہی گئی ہے اور یہ اشارہ ظاہر کیا گیا، لیکن یہ کوئی حتمی نہیں ہے، یہ لوگوں کا خیال ہے، یہ کوئی قرآن و حدیث میں واضح کوئی حکم نہیں ہے. تو لہٰذا اس رات کو بھی آپ شب قدر خیال کر سکتے ہیں. اور کل کی جو رات ہوگی، یعنی آج ہم اس وقت 25 رمضان مبارک میں موجود ہیں اور کل 26واں روزہ ہوگا، اور اگلی جو رات ہوگی وہ 27ویں کی رات شب قدر ہو سکتی ہے. لیکن اس کے علاوہ جو طاق راتیں ہیں، کسی رات میں بھی شب قدر ہو سکتی ہے. کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ یہ گھومتی ہے، مختلف سالوں میں مختلف راتوں میں ہوتی ہے، لیکن حقیقت یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا اصل جو علم ہے اپنے پاس رکھا ہے یا اپنے حبیب کو دیا ہے. عام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ اس کا علم نہیں ہے، اور ان کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ اس رات کو تلاش کریں، اس رات کو ڈھونڈیں. تو آج جو ہے بات کرنے کا مقصد یہی ہے، مفہوم یہی ہے، کوشش یہی ہے کہ ہم اس رات کو تلاش کرنے کی کوشش کریں، اس رات سے متعلق خواہش کریں، تلاش کریں. سورہ قدر پڑھی گئی ہے آج، اور سورہ دخان کی ابتدائی آیات میں بھی زیادہ مفسرین کا اتفاق ہے کہ وہ بھی شب قدر کا ہی تذکرہ ہے. تو کل کی گفتگو میں ہم شب قدر سے متعلق گفتگو سورہ دخان کی روشنی میں کریں گے. آج سورہ قدر کی روشنی میں بات کرتے ہیں، تھوڑی سی اس کا ترجمہ اور تھوڑی سی اس پر بات کریں گے.
اور شب قدر کی عبادات سے متعلق بات ہم کل کریں گے انشاءاللہ۔ ویسے تو مختلف راتوں کی عبادت کا ذکر ہم کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن کل دوبارہ جو اگلی گفتگو ہوگی اس میں بھی اس پہ بات کریں گے۔ آج سورہ قدر کا ترجمہ اور تھوڑی سی اس پہ بات کرتے ہیں۔ ارشاد ہوا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے اس کو شب قدر میں نازل کیا۔ ٹھیک ہے، اس نازل کرنے سے کیا مراد ہے؟ کس کو نازل کیا؟ قرآن مجید کو نازل کیا، جس کی قرآن مجید کی، جیسے ہم کہا کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی تشریح خود قرآن مجید میں موجود ہے، قرآن مجید کی وضاحت خود قرآن مجید میں موجود ہے۔ تو سورہ بقرہ کی جو آیت ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ہم نے قرآن کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا، اور یہاں جو ہے نام نہیں لیا، لیکن بات وہی کہی کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے اس کو شب قدر میں نازل کیا، اور اس سے مراد قرآن مجید ہے۔ اور پھر ارشاد ہوا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ یعنی یہ کتنی بڑی سعادت ہے، کتنا بڑا اس کا ثواب ہے، کتنی بڑی اس کی فضیلت ہے، وہ تم چاہو بھی تو تم اس کا تصور نہیں کر سکتے، تم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، تم اس کے متعلق جان نہیں سکتے۔ لیکن بہرحال ہمارے چھوٹے ذہن کو سمجھانے کے لیے آگے ایک مثال پیش کر دی، ورنہ حقیقت یہ کہ اس کا اجر و ثواب، اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، جس کو شاید عام آدمی کا ذہن کبھی سمجھ ہی نہ سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کی عبادت کیا اجر و ثواب جتنا دے گا وہ عام آدمی کے تصور سے بھی باہر ہے، عام آدمی کے گمان سے بھی باہر ہے، کہ جب یہ فرما دیا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے، یعنی اس کی جو فضیلت ہے، اس کا جو اجر و ثواب ہے، عام آدمی اس کا احاطہ نہیں کر سکتا، عام آدمی اس کو نہیں جان سکتا۔ لیکن عام آدمی کے سمجھانے کے لیے یہ بات کر دی کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ اس کا ثواب، اس کی فضیلت 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور 1000 مہینوں کا جو درانیہ پھر کاؤنٹ کیا، جو اس کو لگایا گیا، تو وہ 83 سال اور 4 مہینے ہے۔ یعنی 83 سال اور 4 مہینے اگر کوئی شخص مسلسل عبادت کرتا رہے تو یہ اس ایک رات کی عبادت کے برابر ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے، اس سے بھی زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے، جو پس منظر ہے، کوئی بھی عرض کر دوں کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کے لوگوں کی عبادت کا تذکرہ کرتے اور دیگر امت کے لوگوں کی عبادت کا تذکرہ فرماتے اور بتاتے کہ ان کی بڑی بڑی عمریں ہوتی تھی اور مسلسل عبادت وہ کرتے تھے، جیسے نوح علیہ السلام ہیں، دیگر مختلف انبیاء ہیں، تو صحابہ کرام کے دلوں میں یہ خواہش پیدا ہوتی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تو عمر بہت کم ہے، ہم ان کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر امت مسلمہ کے لیے اس رات کو بنا دیا۔ اور سوچئے کہ اگر کوئی شخص زندگی کے اندر 10 دفعہ یا 15 دفعہ اس رات کو پا لے تو وہ اس کا عبادت کہاں تک پہنچے گی؟ یعنی اگر 10 دفعہ بھی اس رات کو پاتا ہے تو اس کی عبادت 830 سال کی عبادت بن جاتی ہے، اور 830 سال مسلسل عبادت کرتے رہنا یہ تو ان امتوں کے لوگوں کے لیے بھی ممکن نہیں تھا۔ یعنی اگر کسی آدمی کی عمر 1000 سال ہو بھی تو مسلسل 1000 سال تو عبادت نہیں کر سکتا۔ عبادت تو وہی بات ہے کہ کچھ وقت ہوتا ہے، کچھ ٹائم ہوتا ہے۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سعادت دی ہے، ہمیں یہ نعمت دی ہے، ہمیں یہ تحفہ دیا ہے کہ زندگی کے 10 سال، 15 سال، 20 سال، 30 سال بھی ہم اس کو پا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، عموماً، اور نہیں تو 18-19 سال کی عمر میں اگر انسان شروع کرے پراپر طریقے سے، سنجیدگی سے، اور 50-51 سال تک جب کہ وہ بہتر، کافی اچھی صحت اس کی ہوتی ہے، تو یہ 30 سال بنتے ہیں۔ تو 30 سال کا پھر سوچیے بات کہاں تک جاتی ہے، 2490 سال یہ بن جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت دیا ہے، بہت دیا ہے۔ اب ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم اس کو سمیٹ سکیں، ہم اس کو سنبھال سکیں، تو بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس کے بعد تنزل الملائکۃ والروح فیہا، کہ اس رات میں فرشتے اترتے ہیں، اور روح الامین، والروح جو ہے اس سے مراد جبرائیل امین ہیں، اترتے ہیں باذن ربہم من کل امر، اللہ کے حکم سے، اللہ کا حکم لے کر، یعنی آگے جو مختلف سال میں آنے والے معاملات ہیں اور وہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ اور سلام کی سلامتی اس رات میں یہ حتی مطلع الفجر، اور طلوع فجر تک، یعنی یہ غروب آفتاب سے اس کا اجر شروع ہو جاتا ہے، اس کی فضیلت شروع ہوتی ہے اور طلوع آفتاب تک رہتی ہے۔ یعنی یہ کہنا، یہ جو بڑا ایک ہم لوگوں میں بات بنی ہوئی ہے کہ شب قدر کی کوئی خاص ساعت ہوتی ہے، کوئی ایک پل ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ بڑا اہم نقطہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ سلامتی ہے طلوع فجر تک، یعنی رات پوری۔ ٹھیک ہے، اور کہیں نہیں ہے کہ اس میں کوئی خاص ساعت ہوتی ہے، کوئی خاص رات ہوتی ہے، کوئی خاص پل ہوتا ہے، کوئی خاص لمحہ ہوتا ہے۔ قرآن کے جو الفاظ ہیں وہ شب قدر، لیلۃ القدر 3 دفعہ کہا، پوری رات کا تذکرہ کیا، اور پھر آخر میں بات مکمل کہاں کی؟ طلوع فجر تک، طلوع آفتاب تک۔ تو کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے۔
پوری رات کا کچھ حصہ بھی عبادت اگر آپ کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کی پوری رات کی عبادت کا ثواب آپ کو دے سکتا ہے، اور یہ پھر 1000 مہینوں سے بہتر یہ رات ہے، بہتر اس کا اجر ہے، اس کا ثواب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس رات کو تلاش کرنے کی اور اس رات کو فضیلت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رات کے وسیلہ سے ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، ہم سب کے تمام مسائل کو حل فرمائے، اور ہم سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے، اور ہم سب کی تمام نیک تمناؤں کو، تمام پرخلوص دعاؤں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔